انسان اپنے قول سے، اپنے عمل، اپنے سلوک، اپنے اخلاق، اپنے کردار سے کچھ ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے، کبھی کبھار ایسی حرکت اسے سرزد ہو جاتی ہے جس سے اللہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیتے ہیں، اور کبھی وہ دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے سورہ توبہ ہی میں ایک آیت میں فرمایا کہ یہ قسم کھاتے ہیں، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ۔ یہ منافق قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں نہیں کہیں۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، یقیناً انہوں نے کفریہ کلمات ظاہر کیے ہیں، کفریہ باتیں کہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کہا۔ آئیے اسلام کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی پیغمبر کا مذاق اڑانا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مذاق اڑانا، امہات المؤمنین اپنی ماؤں کا مذاق اڑانا، خصوصاً ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑانا، دین میں اسلامی نقطہ نظر سے کیسے، کیا اس کی حیثیت ہے؟ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 پڑھی۔ اس آیت کے شان نزول میں امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں، امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر جامع الاحکام میں، الجامع لاحکام القرآن میں، اور اسی طرح سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر القرآن العظیم میں نقل کیا ہے، اور شیخ مقبل الوادعی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا اپنی کتاب الصحیح المسند من اسباب النزول میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ کس کی روایت ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے لیے نکلے تھے، اس سفر کے دوران، اس سفر میں کچھ لوگ گپے مارتے ہوئے بیٹھ گئے، گپ شپ کرنے لگے۔ اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ان قاریوں سے زیادہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان قاریوں اور ان عالموں سے زیادہ پیٹ بھرے کسی کو نہیں دیکھا، ان سے زیادہ جھوٹا کسی کو نہیں دیکھا، اور ان سے زیادہ بزدل جہاد میں کسی کو نہیں دیکھا، نعوذ باللہ۔ وہاں بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے کہا، کذبت، جھوٹ کہہ رہے ہو تم، اللہ کی قسم تم منافق ہو، تمہاری یہ بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ آپ ان سے پوچھئے تو کہیں گے کہ ہم خوش گپی کر رہے تھے، ہم صرف گپے مار رہے تھے، ہم جان بوجھ کر، ہمارا کوئی مقصد دین کا مذاق نہیں تھا۔ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں اللہ ہی ملا تھا مذاق اڑانے کے لیے؟ کیا تمہیں اللہ کی آیتیں ہی ملی تھی مذاق اڑانے کے لیے؟ کیا تمہیں اللہ کے رسول ہی ملے تھے مذاق اڑانے کے لیے؟ تم کافر ہو چکے ہو۔ اللہ نے کہا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو، کہا اللہ نے۔ یاد رکھیے، شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ وہ منافق نہیں تھے، منافق نہیں تھے، ورنہ اللہ ان کے ایمان کی گواہی نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہتا قد کفرتم بعد ایمانکم، نہیں کہتا کہ اپنے ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے۔ تو یقیناً مومن تھے وہ، لیکن ہنسی مذاق میں انہوں نے کفریہ باتیں کہہ دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس آدمی کو دیکھا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی گردن سے ٹنگا ہوا تھا، لٹکا ہوا تھا، گڑ گڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ کے رسول میں مذاق کر رہا تھا، میں مذاق کر رہا تھا، میں مذاق سے باتیں کہہ رہا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ یاد رکھیے، اسلام کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، قرآن مجید کا مذاق اڑانا، شرعی علم کا مذاق اڑانا، شرعی علم، دینی علم حاصل کرنے والوں کا مذاق اڑانا، علماء کا مذاق اڑانا، داڑھی رکھنے والے کا مذاق اڑانا، حجاب اوڑھنے والی عورت، پاک دامن عورتوں کا مذاق اڑانا،
دین کی کسی سزا یا عقاب یا ثواب کا مذاق اڑانا، دین نے مقرر کردہ ثوابت اصولوں کا مذاق اڑانا، یہ کفر تک لے کر جاتا ہے، کفر تک لے جاتا ہے۔ اور یہ کفر انسان کا خون حلال کر دیتا ہے، انسان کا خون حلال کر دیتا ہے۔ سنیے، ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح قرار دیا علامہ البانی رحمہ اللہ نے اور دیگر نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نابینا تھے، نابینا صحابی، ان کی شادی ایک عورت سے ہوئی، بہت چاہتے تھے، وہ بھی بہت چاہتی تھی، 2 بچے بھی تھے، کہتے ہیں موتیوں جیسے 2 بچے بھی تھے، لیکن اس عورت کے پاس ایک کمی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھار گالیاں دیا کرتی۔ ایک رات کی بات ہے جب وہ اپنے گھر میں موجود تھے اور ان کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دشنام ترازی، اتنی گالیاں دی کہ وہ بے قرار ہو گئے۔ مومن بندہ دل کب گوارا کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پہ انگلی اٹھے، ایک مومن کب برداشت کر سکتا ہے؟ کب برداشت کر سکتا ہے؟ ایک زندہ دل مومن کبھی برداشت نہیں کرتا۔ الغرض اس رات اس عورت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، برداشت نہیں ہوا، نابینا ہے، بصارت نہیں ہے لیکن بصیرت ضرور ہے، دل کی بصیرت ضرور ہے، نظر آتا نہیں لیکن اللہ نے دل میں ایمان رکھا ہے۔ کہتے ہیں برچی اٹھائی، جانتے ہیں چھوٹی برچی جو یمنی یہاں رکھتے ہیں، مغول کہا جاتا ہے، تاغیہ تام کہا جاتا ہے، یہاں رکھتے ہیں چھوٹی سی، کہتے ہیں مغول میں نے اٹھایا اور اس عورت کی پیٹ پر رکھ کر چبھو کر اپنے آپ کو اس پر ڈال دیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں ہوئی۔ صبح ہوئی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں وہ نابینا صحابی لڑکھڑاتے ہوئے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ان کے قدم کپ کپ آ رہے تھے، ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، پہنچے اللہ کے رسول، میں ہی وہ آدمی ہوں، کیونکہ وہ میری بیوی تھی، اس نے آپ کو گالیاں دی جو میرے ایمان کے لیے برداشت کے قابل قابل برداشت نہیں تھا، لہذا میں نے اس کو مار ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت کا خون ہدر ہے، بیکار ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی۔ یاد رکھیے، جو شخص دین اسلام کا، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کا، قرآن مجید کا، رسولوں کا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے، ایسا شخص کافر ہے، اتفاق رائے کافر ہے۔ امام مروزی رحمہ اللہ نے، سنہ وفات 300 میں ہے ان کی، امام مروزی رحمہ اللہ نے امام اسحاق ابن راہویہ سے اتفاق ساری امت کا نقل کیا ہے۔ امام اسحاق ابن راہویہ امام بخاری کے شاگردوں میں سے اور امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں سے، ان سے اتفاق نقل کیا ہے، اجماع نقل کیا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کو گالیاں دے، دین اسلام کو گالیاں دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے، بے اتفاق امت کافر